محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سامنے جو اس وقت شخصیت موجود ہے، یہ وہ شخصیت ہے جو اس وقت مدراس میں بہترین تبلیغ اسلام انجام دے رہے ہیں، اور یہ ہمارے مخلص دوستوں میں سے ہیں. کی خاصیت یہ ہے کہ یہ علی پور کے داماد ہیں. جناب عباس علی بمبئی، علی عباس بمبئی ان کے سسر ہیں. تو اسی اعتبار سے آپ اچھی طریقے سے ان کو جانتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ مخلص. ہم نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ مولانا صاحب آپ تھوڑا سا جو ہے وقت نکال کر ہمارے ان بچوں کے سامنے کچھ نصیحتیں، کچھ فضائل مسائل جناب فاطمہ زہرا بیان کرنے کے لیے زحمت اٹھائے. تو فوراً بلا جھجک جو ہے انہوں نے قبول کیا. ہم ان کی آمد پر ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار انہیں ہر شر سے محفوظ فرمائے، ہر بلا سے محفوظ فرمائے، اور ان کے علم میں ترقی اور کامیابی عطا فرمائے. پروردگار محمد وعلی محمد کا جہاں جہاں بھی کربلا بیمار ہیں، وہ کربلا کی بیماری مغفرت کریں. جلد از جلد کربلا بر محمد وعلی محمد حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق الاجمعین الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. وترى الخلائق ضعفة ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ويدان أربه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني فمن آواها فقد آذاني ومن أبغضها فقد أبغضني. درود محمد وآل محمد. آج کی اس مصیبت اور شہزادی کونین کی شہادت کے موقع پر ہم اپنی جانب سے اور آپ سب کی جانب سے ہمارے وقت کے امام حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ میں قبل اس کے کہ آپ حضرات کے خدمت میں شہزادی کے حوالے سے اپنے کچھ عرائض کو پیش کروں. میں شکر گزار ہوں حجت الاسلام برادر عزیز مولانا سید محمد حسین زیدی صاحب کا، جنہوں نے حقیر کو اس لائق سمجھا کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں اپنے ان ٹوٹے پھوٹے جملوں کے ساتھ کچھ بیان کر سکوں اور شہزادی کے فضائل اور مسائل کو آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں. اور اس سے قبل یہ کہ آپ حضرات جس طرح سے ایک چیز سے اگر محروم ہے، خداوند عالم نے اگر آپ کو زبان سے اگر محروم رکھا ہے، تو اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ محروم ہیں. محروم وہ شخص ہے
کہ جس کے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت نہ پائی جاتی ہو، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ پائی جاتی ہو، وہ شخص محروم ہوتا ہے، کیونکہ جس کے پاس محبت اہل بیت اگر نہ ہو، نہ تو اس کی دنیا آباد ہے اور نہ تو اس کی آخرت ہی آباد ہے۔ محبت اہل بیت کے ذریعے سے، محبت مولا کائنات کے ذریعے سے ہم اپنی دنیا کو بھی بہترین بنا سکتے ہیں اور ہم اپنی آخرت کو بھی بہترین بنا سکتے ہیں۔ یہ خداوند عالم کی ایسی بہترین نعمت ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت ہمیں اللہ نے، یہ اگر اپنی تمام نعمتوں کا اس سے مقایسہ کیا جائے، کمپیئر اگر کیا جائے، تو دنیا کی تمام محبتیں، تمام نعمتیں اس محبت کے سامنے ایسی ہیں کہ جیسے دریا کے سامنے قطرہ ہو۔ یعنی یہ محبت اہل بیت یہ اتنی عظیم نعمت ہے، تو ہم اپنے آپ کو ہرگز محروم نہ سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں کسی نعمت سے اگر محروم کر دیا ہے تو ہم محروم ہیں۔ ہرگز محب اہل بیت سے محبت کرنے والا وہ کبھی محروم نہیں کہلاتا ہے۔ محروم وہ ہے کہ جس کے پاس اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ آپ حضرات نے بھی اور میں واقعاً آپ کے لیے مولانا محمد حسین صاحب جو خدمت انجام دے رہے ہیں، ابھی آپ نے یہ عرض کیا کہ ماشاءاللہ سے کتنی ایسی احادیث ہیں اور کتنی ایسے اسلامی داستانیں اور کتنے ایسے چیزیں ہیں کہ جن سب سے آپ آگاہ ہیں۔ اگر آپ سے سوال بھی اگر کیا جائے تو آپ اس سلسلے میں بتا بھی سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے واقعی بڑی نعمت ہے، اور یہ کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ محبت اہل بیت کتنی بڑی ہمارے لیے نعمت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آپ کا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہنے والا آپ کی خدمت میں آ کر کے کہتا ہے کہ مولا میں بہت ہی نادار ہوں اور مالی اعتبار سے میں بہت ہی مشکل میں گھرا ہوا ہوں، مشکلات میں گھرا ہوا ہوں، آپ میرے لیے کوئی ایسا نسخہ بتا دیں کہ میں جس کے ذریعے سے میری مالی مشکل، یہ میرا فقر مجھ سے دور ہو جائے۔ امام نے یہ فرمایا کیا تم اس بات سے راضی ہو کہ تم سے محبت اہل بیت لے لی جائے اور اس کے بدلے میں دنیا کی تمام نعمتیں تمہیں دے دی جائیں؟ تو اس چاہنے والے نے، اس عاشق اہل بیت نے، اس محب اہل بیت نے کہا کہ مولا ساری دنیا میں اگر مجھے دے دی جائے تب بھی میں آپ کی اس محبت کا میں دنیا کی تمام نعمتوں سے معاملہ نہیں کروں گا، میں اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ تو امام نے فرمایا کہ کس طرح سے تم اپنے آپ کو فقیر کہہ رہے ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، جب اللہ نے تمہیں اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے تو تم ہرگز دنیا میں فقیر نہیں ہو۔ تو ہمارے لیے یہ بہترین جو نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے۔ اور جس نعمت سے آپ یہ ہرگز نہ سوچے کہ ہم محروم ہیں، یہ خداوند عالم جب کسی نعمت کو جب لیتا ہے اپنے بندے سے، اس کے بدلے میں نہیں معلوم کتنی اللہ ہمیں نعمتیں اس کے بدلے میں عطا کرتا ہے، اور اس کی جزا اور ثواب جو ہمیں اللہ آخرت میں عطا کرنے والا ہے، اس کے مقابل میں یہ دنیا سے جو اللہ نے آپ سے جو سلب کیا ہے، یہ قوت گویائی جو آپ سے جو اس سے آپ جو وہ نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ نہ سمجھے کہ جو وہ ہم محروم ہو گئے ہیں، اور اللہ اس کے بدلے میں ہمیں بہت کچھ آخرت میں عطا کرنے والا ہے۔ دیکھیں کہ آپ حضرات بھی الحمدللہ یہاں پر آئے ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام اور ان کے معارف کو سیکھنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اور اسی طرح سے آپ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کے ایک بہترین اور عظیم صحابی جو گزرے ہیں،
اور انہوں نے کئی ساری روایتوں کو احادیث کو 5ویں امام سے اور 6ٹھے امام سے نقل کیا ہے، لیکن وہ شخصیت وہ تھی کہ جو آنکھ کی بینائی سے محروم تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جو کچھ بھی اماموں سے ائمہ اطہار علیہ السلام سے جن احادیث کو سنا ہے اور ان احادیث کو اور اس امانت کو امانت داری کے ساتھ، سچائی اور صداقت کے ساتھ لوگوں تک ان امانتوں کو یعنی احادیث کو لوگوں تک پہنچایا اور بہترین خدمت کو انجام دیا ہے، لیکن وہ اپنی آنکھوں کی روشنائی اور بینائی سے محروم تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے عظیم خدمت کو انجام دیا ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ 5ویں امام کی خدمت میں جو وہ حاضر ہوئے تو امام کی خدمت میں آپ نے یہ فرمایا کہ آپ وہ ہستی ہیں کہ جو اگر نادار ہو تو آپ اسے عطا کرتے ہیں، کوئی اگر مردہ اگر ہو تو اسے آپ زندہ کر دیتے ہیں۔ تو امام نے ایک مرتبہ ان کے آنکھوں پر اپنے دست مبارک کو رکھا اور اس کے بعد اس پر جب مسح کیا امام نے تو ان کی بینائی پلٹ آئی اور پھر وہ تمام چیزوں کو دیکھ رہے تھے، اس زمین و آسمان، ان پہاڑوں کو، ان درختوں کو دیکھ رہے تھے۔ امام سے فرمایا کہ مولا اس وقت میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد امام نے ان سے سوال کیا، کیا تمہیں جو میں نے بینائی عطا کی ہے، کیا تم اس بینائی کو چاہتے ہو کہ یہ جو بینائی تمہیں ملی ہے اسی طرح سے تم باقی رہو، یا یہ کہ تم اپنی گزشتہ حالت پر میں تمہیں دوبارہ پلٹا دوں، جو پہلے کی جو حالت تھی یعنی تمہارے پاس جو بینائی نہیں پائی جاتی تھی اس حالت پر تمہیں پلٹا دوں؟ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مولا اگر مجھے اسی حالت پر باقی رکھا جائے تو بہتر ہے، لیکن امام نے فرمایا کہ اگر تمہیں گزشتہ حالت پر اگر پلٹا دیا جائے تو خداوند عالم تمہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو اس وقت انہوں نے فرمایا کہ مولا پھر تو میرے لیے یہی ہے کہ میری سابقہ اور گزشتہ حالت ہی کہ جو میرے پاس بینائی نہیں پائی جاتی تھی آپ اسی کو میرے لیے پلٹا دیں تاکہ میں جنت میں جانے والوں میں سے سبقت پانے والوں میں سے رہوں۔ ایک درود محمد وآل محمد پر۔ تو یہ خداوند عالم جب کسی سے بھی اپنے بندے سے نعمت کو اگر سلب کرتا ہے تو یقیناً خداوند عالم کے اپنے اس بندوں پر ایک خاص نظر ہوتی ہے کہ میرا یہ بندہ جس سے میں نے اس نعمت کو سلب کیا ہے یہ میری نعمت کے سلب کرنے کے باوجود بھی یہ میرا شکر گزار رہے گا، میری اس نعمت کے یعنی چھیننے کی وجہ سلب کرنے کی وجہ سے یہ مجھے سے شکوہ نہیں کرے گا۔ خداوند عالم ہمیں جس حالت پر بھی رکھے ہمیں ہمیشہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ ایک نعمت سے محروم کیا ہے تو اس کے بدلے میں خداوند عالم ہمیں کتنی نعمتوں کو اللہ نے عطا کیا ہے اس کو ہم درک بھی نہیں کر سکتے، اور آخر میں کیا عطا کرنے والا ہے ہم اسے تو درک ہی نہیں کر سکتے۔ خداوند عالم جب مریض ہوتا ہے، ایک مومن جب مریض ہوتا ہے تو اس کے لیے دو حالتیں رہتی ہیں کہ یہ مریض، یہ مومن جو حالت مرض میں جو ہوتا ہے یہ کہ اس کے مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ نہیں معلوم کتنے ایسے گناہ ہیں کہ خداوند عالم اسے گناہوں سے پوری طرح سے پاک کر دیتا ہے۔ مرض ہمیں تکلیف دیتا ہے، مرض کے ذریعے سے ہم اذیتوں کو برداشت کرتے ہیں، لیکن یہ بیماریاں، یہ امراض جتنے بھی ہوتی ہیں یہ ہمیں گناہوں سے ہمارے نفس کو، ہمارے دل کو، ہمارے قلب کو پوری طرح سے پاک و پاکیزہ کر دیتے ہیں۔ یہ مومن کے لیے یہ بیماری بھی ایک طرح سے نعمت ہے، یعنی اگر آپ اپنی زبان سے اگر قوت گویائی سے اگر محروم ہیں یہ بھی آپ کے لیے اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ خداوند عالم نے آپ کو اس لائق سمجھا کہ میں اپنے اس بندے سے اس نعمت کو سلب کروں تو یہ میرا بندہ مجھ سے شکوہ نہیں کرے گا۔ تو آپ حضرات الحمدللہ یہ آپ نعمت کے چھن جانے کے باوجود بھی، سلب ہونے کے باوجود بھی ہرگز آپ نا امید نہیں ہیں، آپ اپنے رب کے شکر گزار بندے ہیں۔
ہاں، آج کی مناسبت سے یہ ہے کہ جس طرح سے میں نے حدیث آپ کے حضرات کی خدمت میں جو اپنے سرنامہ سخن میں نے آپ کی خدمت پڑھا ہے، جس میں پیغمبر اکرم یہ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے وجود کا ایک حصہ ہے، میرے وجود کا ایک جز ہے. یعنی پیغمبر اکرم یہ فرما رہے ہیں اپنی بیٹی کے لیے کہ فاطمہ میرا جز ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یعنی فاطمہ کا وجود مجھ سے جدا نہیں ہے. یہاں پر پیغمبر اکرم اپنی بیٹی کو جو بیان فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرے وجود کا ایک حصہ ہے، میرے وجود کا ایک جز ہے، یا اس لیے نہیں فرما رہے کہ یہ شہزادی آپ کی بیٹی ہے. یعنی ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، لیکن یہاں پر پیغمبر اکرم جو فرما رہے ہیں صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ شہزادی کونین آپ کی بیٹی ہیں، بلکہ یہاں پر آپ اپنی بیٹی کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی میری بیٹی فاطمہ کو اگر اذیت پہنچائی، من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. ومن ابغضہا فقد ابغضنی، اور جس نے فاطمہ کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا ہے. ان اللہ یرضی برضا الفاطمہ، اللہ فاطمہ کی رضا سے خداوند عالم کی رضا حاصل ہوتی ہے. ہم اور آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اور آپ ہر روز نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہو کر یہ نیت کر رہے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں قربت اللہ، اس لیے تاکہ اللہ کی قربت حاصل ہو سکے، اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل ہو سکے. جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں ہم اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے، چاہے وہ ہماری نمازیں ہوں، چاہے ہمارے روزے ہوں، چاہے ہم حج کے اعمال انجام دے رہے ہوں، سب کچھ ہر عبادت جو کچھ بھی جو ہم انجام دے رہے ہیں اگر اللہ کی رضا کے لیے اگر نہ ہو تو ہماری عبادتیں بیکار ہوتی ہیں، ہماری عبادتیں باطل ہوتی ہیں اگر اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم انجام نہ دیں. لیکن حدیث پیغمبر میں یہ ہے کہ ان اللہ یرضی برضا الفاطمہ، کہ اللہ فاطمہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے. اگر ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اگر ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج کو انجام دیا ہے، خمس و زکوٰۃ کو ادا کیا ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن پیغمبر جس طرح سے فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رضا اس وقت ہے کہ جب فاطمہ راضی ہو جائیں. یعنی اگر ہم نیت میں یہ کہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے عبادت کر رہے ہیں، جتنا چاہے ہم اللہ کی عبادت کر لیں، لیکن اگر رسول کی بیٹی اگر ہم سے راضی اگر نہ ہو، چاہے ہم اپنی ساری عمر اللہ کی عبادت کرتے رہیں، تو خداوند عالم ہماری ایک عبادت کو قبول نہیں کرے گا. یہ رسول اللہ نے اپنی اس مختصر سی حدیث میں شہزادی کونین کے عظیم مرتبے کو بیان کیا ہے کہ میری بیٹی کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کی رضا سے اللہ کی رضا ہے. اگر جس کسی نے فاطمہ کو اگر غضبناک کیا ہے تو گویا اس نے اللہ کو غضبناک کیا ہے. اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے شہزادی کونین کو، رسول کی بیٹی کو راضی کرنا ہوگا. اگر ہم نے رسول کی بیٹی کو راضی نہ کیا تو ہماری ساری عبادتیں بیکار ہیں. جو کچھ بھی ہم نے روزے رکھے، روزے انجام دیے ہیں، سب کچھ ہمارے بیکار ہو جائیں گے اگر ہم نے شہزادی کونین کی رضا کو حاصل نہیں کیا ہے. ہمارے لیے پیغمبر نے معیار پیش کر دیا ہے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کا معیار کیا ہے. تم عبادت کر رہے ہو اللہ کی بارگاہ میں،
یہ تمہاری عبادت اسی وقت قابل قبول ہوگی کہ جب میری بیٹی فاطمہ کی رضا تمہیں حاصل ہو جائے. یہاں سے عظمت کا اندازہ لگایا جائے کہ شہزادی کتنی باعظمت ہے. اور پھر پیغمبر اکرم صرف اپنی گفتگو کے ذریعے سے، اپنے کلام اور حدیث کے ذریعے سے پیغمبر اکرم نے اپنی بیٹی کی عظمت کا اظہار نہیں کیا ہے، اپنی بیٹی کی عظمت کو بیان نہیں کیا ہے، بلکہ آپ نے اپنی بیٹی کی عظمت اور مقام کو اپنے عمل کے ذریعے سے بھی آپ نے بتلایا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کا کتنا عظیم مقام ہے. آپ دیکھیں دنیا کے سامنے تمام مسلمان پیغمبر اکرم کا احترام کرتے ہیں. پیغمبر اکرم اگر مسلمانوں کے درمیان اگر آ جائیں تو کوئی مسلمان کہ جس کے دل میں پیغمبر کے لیے محبت و احترام جو ہوتی ہے، اگر پیغمبر اگر آ جائے تو سارے مسلمان آپ کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر انبیاء علیہ السلام بھی، تمام انبیاء، یہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں ہمارے نبی کا وہ عظیم مقام ہے کہ اگر آپ انبیاء کے درمیان اگر آ جائیں تو تمام انبیاء علیہ السلام آپ کے ادب اور احترام. کیوں؟ اس لیے کہ سید المرسلین، سید الانبیاء ہمارے درمیان آئیں، سب کے سب پیغمبر کے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کا احترام کریں گے. اب ساری دنیا، تمام لوگ جو پیغمبر کا احترام کر رہے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام جو پیغمبر ان کے درمیان اگر آ جائیں تو سب کے سب ان کا احترام کریں گے. جب ائمہ اطہار علیہ السلام اگر ان کے جد اگر آ جائیں تو سب کے سب پیغمبر کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن پیغمبر اکرم اپنے عمل سے یہ بتلا رہے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ کا اتنا عظیم مقام ہے کہ جب میری بیٹی اگر میرے جلسے میں اگر آ جائے تو میں گرچہ سید الانبیاء ہوں، سید المرسلین ہوں، رسولوں کا سردار ہوں، لیکن میرا فرض ہے کہ میں فاطمہ کے ادب و احترام میں کھڑے بھی ہو جاؤں. اور پھر اس کے بعد صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ اپنی بیٹی کے احترام میں چند قدم آگے بڑھ کر آپ ان کا استقبال کرتے تھے اور پھر خود اپنی جگہ پر اپنی بیٹی فاطمہ کو بٹھایا کرتے تھے. یہ شہزاد کونین کی عظمت ہے پیغمبر اکرم کی نگاہ میں. اب یہاں سے مسلمانوں کو سمجھنا ہوگا اور اس چیز کو پیغمبر اکرم نے مسلمانوں کو اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے قول کے ذریعے سے صاف لفظوں میں بیان کر دیا ہے کہ میری بیٹی کا کتنا عظیم مقام ہے. اب مسلمانوں کا فرض یہ تھا کہ مسلمان اپنے اس رسول اور پیغمبر کا جس طرح سے پیغمبر احترام کیا کرتے تھے اسی طرح سے تمام مسلمان اپنی رسول اللہ کی اس بیٹی کا احترام کرنا تمام مسلمانوں پر واجب اور ضروری تھا. لیکن یہ کتنی بڑی مصیبت ہے کہ جس کا احترام پیغمبر کر رہے ہوں، ابھی پیغمبر کی آنکھ بند نہ ہوئی کہ شہزادی پر مصیبت کے پہاڑ ڈھا دیے جاتے ہیں. اللہ اللہ، ہماری شہزادی کتنی مظلومہ ہے. آپ رسول کی بیٹی ہیں. اگر ہمارے درمیان اگر کسی کے باپ کا اگر انتقال اگر ہو جاتا ہے تو ان کی اولاد، ان کے وارث اگر ہوں تو جتنا باپ کا احترام کیا جاتا ہے اسی طرح سے اس کے وارث کا بھی احترام کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے رہبر اور ہمارے لیڈر ہے کہ جن کا احترام کیا کرتے تھے، یہ ان کی اولاد ہیں، یہ ان کے فرزند ہیں، یہ ان کی بیٹی ہے. ان کی نسبت سے ان کی اولاد کا احترام کیا جاتا ہے. لیکن ہماری شہزادی پر ہماری جان قربان ہو جائے. کتنی مظلومہ تھی ہماری شہزادی.
ابھی باپ کی آنکھ بند ہوئی ہے، اگر اب کفن میلا نہیں ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اصحاب پیغمبر جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو پیغمبر کا امتی کہہ رہے ہیں کہ ہم پیغمبر کے امتی ہیں، وہی لوگ آ کر کے شہزادی کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کو ہمارے حوالے کر دیں ورنہ ہم آپ کے دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ ہاں عزادارو، شہزادی نے کہا کیا تم اس گھر پر آگ لگاؤ گے جس گھر پر رسول کے 2 چھوٹے چھوٹے نواسے حسن و حسین زندگی کرتے ہیں؟ ارے تمہیں اگر علی کا اگر احترام نہیں ہے، کم سے کم یہ رسول کے فرزند ہیں، یہ رسول کے نواسے ہیں، تمہیں ان کا پاس رکھتے ہوئے، تمہیں ان کا احترام رکھتے ہوئے کیا تم ان کے گھر کو بھی تم کیا آگ لگاؤ گے؟ جب ظالموں نے جب یہ کہا کہ ہاں ہم آپ کے گھر کو آگ لگا دیں گے، ایک مرتبہ بیوی نے کہا کہ میں تمہارے حوالے ابوالحسن کو نہ کروں گی، ایک مرتبہ دروازے پر آگ لگا دی جاتی ہے، جلتا ہوا دروازہ ہے، شہزادی کونین ہیں کہ جو ایک طرف تنہا اس دروازے کو روکی ہوئی ہے اور دوسری جانب سے دشمن ہے جو دروازے کو دھکا دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جلتا ہوا دروازہ جب شہزادی پر گرتا ہے، عزادارو شہزادی کا پسلی ٹوٹتی ہے اور شکم مادر میں محسن کی شہادت ہوتی ہے اور شہزادی پر غش طاری ہوتا ہے اور ادھر امام کو رسی باندھ کر کے لے جایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جب شہزادی کونین کو جو غش سے افاقہ ہوا، اپنے تمام دکھ اور دردوں کو بھلا کر کے پہلا سوال کرتی ہیں کہ ابوالحسن کہاں ہے؟ جب یہ کہا گیا کہ ابوالحسن کو گلی میں رسی باندھ کر کے لے جایا گیا ہے، یہ ایک مرتبہ شہزادی کونین آپ کو اپنے درد کا احساس نہیں ہے، فوراً امام کے حفاظت کے لیے ایک مرتبہ دوڑتی ہیں، آواز دیتی ہیں کہ خلو ابوالحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بالوں کو بکھرا دوں گی۔ جیسے یہ کہنا تھا کہ مدینے میں آثار قیامت نمودار ہوتے ہیں، ان ظالموں نے امام کو رہا کیا۔ میں کہوں گا اے بی بی، آپ نے بس اتنا کہا کہ میں اپنے بالوں کو بکھرا دوں گی، آثار قیامت نمودار ہو گئے، ان ظالموں نے آپ کے امام کو رہا کر دیا۔ لیکن اے بی بی، کربلا میں اس وقت کہ جب آپ کے حسین کی شہادت ہو جائے گی، ارے ظالم آپ کی بیٹیاں زینب ام کلثوم ہوں گی، زینب کے سر سے چادر چھین لی جائے گی، ارے آپ کی زینب کے ہاتھوں میں رسن باندھی جائے گی۔ اے بی بی، آپ اس وقت نہ ہوں گی کہ جو آپ جس طرح سے آپ نے ارے امام کی حفاظت کی ہے، ارے اسی طرح سے کربلا میں بھی آ جائیے گا، ارے اپنی بیٹیوں کی حفاظت کیجئے گا۔ ارے یہ ظالم آپ کے زینب کے ہاتھوں میں رسن باندھ رہے ہیں۔ آزادارو، شاید شہزادی کونین یہ کہیں گے ارے میں اس وقت تو رہوں گی، لیکن یہ میری بیٹیوں کا امتحان کا موقع ہوگا، میں اپنی بیٹی کے سر سے ارے چادر کو چھینتی ہوئی دیکھوں گی، لیکن میں چادر کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ آزادارو، یہ آج شہزادی کونین کی شہادت کا دن تھا۔ ارے شہزادی کونین، جب آپ کی شہادت کا وقت جب قریب آتا ہے، شہزادی نے ایک مرتبہ اسما سے کہا ہے اسما، جب تک کہ میرے اس حجرے سے تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا کہ میں اس دنیا میں ہوں، میں زندہ ہوں، لیکن جب آواز تسبیح جب بند ہو جائے سمجھنا کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہوں۔ جب ایک مرتبہ اسما نے دیکھا تسبیح کی آواز بند ہو گئی ہے، ایک مرتبہ آزادہ اور اسما سمجھ گئی کہ یہ بی بی
इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं। इमाम हसन और हुसैन आए, सवाल करते हैं कि हमारी अम्मा कहाँ है। एक मर्तबा अस्मा कहती है बच्चों पहले खाना खा लें। बच्चों ने कहा क्या कभी ऐसा हुआ है कि हम बगैर माँ के हमने कभी खाना खाया हो। एक मर्तबा बच्चे माँ के हुजरे में गए, देखा अम्मा इस दुनिया से जा चुकी है। एक मर्तबा बाबा की खिदमत में आकर के कहते हैं बाबा अरे हमारी माँ इस दुनिया में ना रही। आजादारो शहजादी कौनैन ने मौलाए कायनात को वसीयत किया था या अली गस्सिल फिल लैल हन्नितनि फिल लैल कफ़िन फिल लैल। ऐ अली मुझे रात की तारीकी में मुझे गुस्ल दे, रात की तारीकी में मुझे हुनूद करे, रात की तारीकी में मुझे कफन पहनाए। आजादारो जब मौलाए कायनात जब शहजादी कौनैन को जब गुस्ल दे रहे थे, ये मतलब ऐसी चीख मारते हैं कि अली जैसा शुजा और बहादुर जैसा इंसान भी अरे शहजादी की मुसीबत पर सब्र न कर पाए। एक मतलब जब इमाम से सवाल किया गया मौला हमने कभी आपको इस तरह से चीख मारते हुए नहीं सुना, क्यों आपने चीख इस तरह से मारी है। एक मर्तबा इमाम फरमाते हैं अरे फातिमा जब मैं गुस्ल दे रहा था अरे मैंने देखा फातिमा की पसलियां टूटी हुई है। अरे फातिमा ने अपनी जिंदगी में कभी मुझे बयान नहीं किया कि या अली मेरी पसलियां टूट गई है। अरे फातिमा कितनी मजलूमा थी। अरे हर खातून हर औरत अपने शौहर को अपना दुख दर्द बयान करती है, लेकिन बीबी ने अपने शौहर से भी अपनी मुसीबतों को बयान नहीं किया। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परदिगार तेरी बारगाह में दुआ है हमारे इस मुख्तसर से अमल का अपने बारगाह में कबूल फरमा। शहजादे कौनैन के वास्ते से हमें जो भी परेशान हाल हैं परेशानी को दूर फरमा, जो मरीज़ उन्हें शिफा इनायत फरमा, जो बे औलाद हम सबको फर्जंदान सालिह इनायत फरमा, दुश्मनान इस्लाम को नाबूद फरमा, सरबाज़ान इस्लाम की नुसरत को इनायत फरमा। जहाँ कहीं भी मोमिनीन हम सब की जान और माल और इज़्ज़त आबूद फरमा। हमारे ज़माने के इमाम पे ज़ुहूर ताजील फरमा और हम सब इमाम के आवाम सालिह फरमा। बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। तमाम और अमीन के लिए मौलाना जनाब खलील नक़वी साहब का बहुत ज़्यादा मशहूर और ममनून हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आकर हमारे आवाज़ पर लब्बैक कहकर अपने कीमती वक्त हमारे लिए वक्त किया। हम अपनी तरफ से अपने तमाम भाइयों की तरफ से नौजवानों की तरफ से इनका शुक्रिया